اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے. رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں؟ موسیٰ گلی سے گزرے گا, شاید کوئی 2-4 لوگ سلام کر لیں, میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے. تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے؟ تو لڑ اس خدا سے رہا ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے بات پہنچا دینا, منوانا میرے ذمے نہیں ہے. میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہو رہی. تو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کا روب ہے, طاقت ہے, دبدبہ ہے, لیکن میری ریسرچ ہے, ایک تحقیق ہے میری ریسرچ ہے. میں نے ماہرین کو بلایا ہے, ماہرین معیشت بھی آئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں, اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں, جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے, پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا, پھر راستہ بند ہوگا, پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, فرعون وہاں غرق ہو جائے گا. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. ان کو یہ تھا کہ یا قوم استعینوا باللہ, اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے, پھر یہ غیب تھوڑی رہا. آج جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. او بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑ دیں, پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں. نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ تو جب تک مہلت دی جا رہی ہے جب تک نظر نہیں آ رہا. جب فرعون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی مہلت دی اللہ نے, آخر ٹائم تک مہلت دی, دریا کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا, پھر فرعون کو مہلت دی, اب بھی مہلت ہے. فرعون طاقت کے نشے میں, اس نے کہا آگے دریا ہے پیچھے میں ہوں, اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم, ایسی طاقت کے نشے میں. پھر کیا ہوا؟ کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا. یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, فوج میری مضبوط, اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, اور بھاگ کے آگے دریا ہے, تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے. اب تو فتح ہی فتح ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسیٰ سے نہیں ہے, تیرا پھڈا کس سے ہے؟ خدا سے ہے. تو یہ جو ظاہر پرست دنیا پرست لوگ ہیں نا, یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں, اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے آگے؟ جب دریا حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو کتنا بڑا معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون نے. اس وقت اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی. بھائی یہ زمین کبھی ایسے دریا ہم نے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ تو کچھ خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ جب عقل خواہش میں پڑتی ہے نا, انسان کی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے, تو خدائی کمالات, خدائی طاقتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں, پھر نہیں سمجھ میں آتا انسان کے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے, اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ تیرے سامنے کھلا ہے, حالانکہ آج تک دریا کبھی ایسے 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا. یہ ان کے ساتھ ہے, یہ تیرے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور گھوڑے ڈال دیے. اللہ نے آخری مہلت دی اس کو کہ اب بھی سدھر جا. لیکن سدھرنے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ آج سے موسیٰ بڑے ہیں, میں کیا ہوں؟ چھوٹا ہوں. اس لیے نہیں سدھر رہا تھا. ورنہ فرعون کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. فرعون کہتا ٹھیک ہے موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے, میں مانتا ہوں اللہ کو, حکومت میری رہے گی, ریاست کس کی رہے گی؟ میری رہے گی, اور بڑی اسرائیل غلام بن کے رہیں گے, اور پھر بھی میرا ہی لا چلے گا.
فرعون کو پتا تھا کہ بھائی میں نے اگر مان لیا نا موسیٰ پیغمبر ہے تو پھر قوم کہے گی جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگی, تیری پالیسیاں غلط ہو سکتی, اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی, تو پھر ان کا سکہ چلے گا. یہ پرابلم تھی فرعون کو, ورنہ ماننے میں کیا جا رہا تھا بھائی, وہ بھی کہتا تھا او مائی گاڈ. کتنا ٹائم لگتا اس کو کہنے میں, اور ہو سکتا ہے کہہ دیا اس نے او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں. ماننے کا مطلب پھر یہ بڑے میں چھوٹا, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے لبرل طبقے کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے, یہ کورٹ کو مانتے ہیں, وکلا کو مانتے ہیں, ریاست کو مانتے ہیں, اسلام کو کیوں نہیں مانتے. اسلام کو مانیں گے تو مولوی کو ماننا پڑے گا ان کو, پھر مولوی سے فتویٰ لینا پڑے گا, اس سے جان چھڑاتے ہیں. یار یہ میٹرک پاس ہوتے نہیں ہیں اور پی ایچ ڈی کو یہ بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اب کتنے لوگ عدالت سے طلاق کا کورٹ سے خلا لے کر آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ خلا نہیں ہے, خدا نے قرآن میں طلاق کا حق مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا, کورٹ کو نہیں, سوائے چند کنڈیشن کے. نارملی کورٹ سے خلا نہیں ہوتا. عدالت جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, ریاست کسی انسان کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی. یہ ریاست کا حق نہیں ہے, انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جس کی بیوی ہے طلاق وہی دے سکتا ہے اس کو. تو یہ جو لبرل وکلا کہتے ہیں یار یہ مولوی کب سے آنے لگے ہیں عدالتوں میں, آپ فتوا دو نا کورٹ کے خلاف. بعض علماء نے فتوا دیا, وہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا. دارالعلوم کورنگی کے مفتی صاحب نے فتوا دیا کہ یہ کورٹ کا خلا کالعدم ہے, تو کورٹ نے توہین کورٹ کے کیس میں کیا کر دیا, ان کو جیل کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. یہ تو اب چونکہ اتنے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں, یا میں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ وہ کس کس کو جیل بھیجیں گے, لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں یار بھیجو ایک دفعہ مجھے بھی جیل. میں جب جیل جاؤں گا پبلک پوچھے گی مفتی طارق مسعود مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, کہاں ہے بھائی, جیل گئے ہیں, کیوں گئے ہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. تو بات اٹھے گی تو نا, پھیلے گی تو دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. وہ پھیل جائے اس بہانے, ہو سکتا ہے اخباروں کی زینت بن جائے کہ یار یہ فتویٰ تو لوگ بولیں گے ہوا یہ واقعی کیا کالعدم ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ خاموش ہے. تو آپ سمجھیں جلدی سے, بس بات کو میں واقعی سچی مچی میں سمیٹ رہا ہوں. تو یہ جو نہیں مانتے اسلام کو مانا, تو مولوی کو بھی کیا کرے گا بیچ میں لانا. اب مولوی میں بہت ساری قسموں کے آڑے ترچے مولوی بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, حق پرست بھی ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں, حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو مولویوں میں بھی. تو ان کو صحیح والے نظر نہیں آتے, 2 نمبر ان کو نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ مولانا یہ کر رہے ہیں, وہ بھائی دنیا میں صرف یہی تو نہیں ہے نا. آپ جاؤ, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جیسے فرعون کو توہین محسوس ہو رہی تھی کہ میری قوم کا ایک آدمی جو میرے محل میں پلا بڑا, آج وہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے. میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا یہ بڑا, تو میں نہیں مانتا کیونکہ میں قانون میرا ہی چلے گا, سکہ میرا ہی چلے گا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں, اس کو پتہ ہے کیا علاج تھا فرعون کے پاس. ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی, وہ سوچ نہیں رہا تھا. وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت, میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں. آج جو بینک میں جو سودی بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ. جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے. یہی ہوتا ہے نا, جو زنا کر